اصحابی کا نجوم یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ حدیث ہی جعلی ہے جی. لہٰذا آگے جو آپ نے نام لکھا ہوا ہے امیر شام کا، وہ تو بات کی بات ہے نا، یہ روایت ہی جعلی ہے اور یہ لاجیکلی بھی درست نہیں ہو سکتی. صحابہ کا اجماع حجت ہے، انڈیویجول کوئی صحابی حجت نہیں ہو سکتا. ورنہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ تو بہت بعد کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے 70 سے زیادہ صورتیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے نماز میں تہجد میں سن کے زبانی یاد کی تھی. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے اس سے جا کے قرآن سیکھوں. میں کی تھی انہوں نے، تو یہ کہنا میں یہ میں نہیں ہے. انہوں نے ریالٹی بتائی کہ میں نے اس فن میں ٹائم گزارا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین قرآن کی آخری 2 صورتوں کو دعائیہ کلمات کے طور پر مانتے تھے، قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. جبکہ باقی سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. تو ایک شخص کو تفرد ہو سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، تو کوئی بھی انڈیویجول حجت نہیں ہو سکتا. آج کا انڈیویجول بھی حجت ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے، اور اگر قرآن و سنت یا صحابہ کے اجماعی موقف کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اس زمانے کا بھی ہو تو وہ حجت نہیں ہوگا. بس سمپل سی بات ہے، سمپل قانون ہی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے اشعار نعتیہ پڑھ رہے تھے. امیر المومنین سیدنا عمر وہاں سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو دیکھا، بولا کچھ نہیں، اور کتنی ان کا رعب تھا شخصیت کا. بولا کچھ نہیں. حضرت حسان انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس طرح میری طرف مت دیکھیں، آپ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس پر گواہ لے کر آؤ. اس کا مطلب ہے حضرت عمر کو ان محافل نعت کا نہیں پتا تھا جو حضور کے دور میں ہوتی تھی. تسی کہندے ہو جی بزرگاں نوں کیویں نہیں پتا لگا کہ بخاری مسلم وچ لکھیا ہے. سر بزرگاں نوں نہیں پتا، ہو سکتا ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں گواہی دیتا ہوں حتیٰ کہ نبی الاسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی. صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، اے حسان ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو تیرے اشعار سے پہنچتی ہے، جو تو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دیتا ہے. جب کیونکہ عرب کے لوگ شاعری سے بہت امپریس ہوتے تھے. اچھا یہ بات ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت بات ہے. جب ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شاعری کوئی نہیں، یہ تلوار اور تیر سے بڑھ کے، چاہے آپ نارمل بول رہے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، اس طرح بھی بول رہے ہیں، یا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اب یہ شعر ہے نا، کیسے چبھتے ہیں. کسی مسلمان کو کیوں چبھیں یہ؟ اہل حدیث کہتے ہیں آپ ہمیں وابی نہ کو، ہم وابی ہے ہی نہیں ہے. پھر چبھنے ہی نہیں چاہیے جب تم وابی ہے ہی نہیں ہو. بابی کہتے ہیں ہم بابے تو نہیں ہیں، بابوں کے ماننے والے تو نہیں، ہم ان کے سب ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سنی ہیں. تو پھر تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ تمہیں تو اب کہہ ہی نہیں نہ رہے. کبھی میں نے کہا کہ نہ میں دیوبندی بریلوی بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہیں، نہ میں وابی نہ. اور دوسرا میں اپنے آپ نو کہہ رہا ہوں، تو ہم کی لینا دینا، میں اپنے آپ نو کہہ رہا نہ میں وابی نہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں ہوں. اگر میں کہوں نہ میں بریلوی نہ میں دیوبندی نہ میں اہل حدیث تو مجھے یہ بھی حق حاصل نہیں ہے. اور تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے تو مجھے نہ کہنے کا حق کوئی نہیں ہے. یہ کون سی بات؟ تو یہ آپ دیکھیں اشعار کے اندر کتنا زور ہوتا ہے. تو یہ حقیقت بات ہے.